کتاب ہم اور توہم، چیپٹر ہے 13، اپنی مدد آپ۔ ہائی وے پر چلتی گاڑیوں کے لیے لائنیں بنی ہوتی ہیں۔ سپیڈ سے لے کر لائن بدلنے تک کے تمام قوانین ہر ایک کو پورے کرنے ہوتے ہیں، خواہ کسی کی کار بہت چھوٹی اور پرانی ہو یا کسی کا ٹرک نیا اور بڑا ہو۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ جب کبھی کوئی لاپرواہی سے یا غلطی سے بھی اصول توڑے، قصور کس کا، سزا اور فائن کسے، یہ سب تو بعد کی باتیں ہیں، لیکن فوری طور پر سب سے زیادہ جسمانی اور نفسیاتی نقصان چھوٹی گاڑی والے کا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تمام معاملات، تعلقات اور رشتے ناتوں کے حقوق و فرائض کی لائنیں بتا رکھی ہیں۔ اب کوئی انہیں جانے، نہیں جانے، مانے یا نہ مانے، اس کا آخرت کا نقصان عین ممکن ہے، لیکن دنیا میں تو کمزور کا نقصان ہی ہوگا، مالی بھی جذباتی بھی، اور اس کے بڑھتے چلے جانے سے ذہنی اور جسمانی بھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی جذباتی یا جسمانی ضرب لگنے سے، کسی مرض سے یا خواتین میں بچے کی ولادت کے فوری بعد یا کسی بھی سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے ڈپریشن ہو جائے۔ اب اگر ہو گیا ڈپریشن اور بالفرض آپ دوا سے اجتناب کر رہے ہیں اور کسی بھی وجہ سے آپ ڈاکٹر سے مشاورت بھی نہیں چاہتے، تو اس عارضے سے کیسے نمٹ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ روح پر لگے زخم ہیں، ان کی مرہم پٹی لازم ہے، کیونکہ ہمارا جسم اور اس میں موجود ذہن اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور دل سے تو جواب طلبی بھی ہونی ہے، اس لیے علاج بر وقت اور بہتر ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اہم ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ڈپریشن کے بعد روزمرہ کے کام کرنا بھی انتہائی مشکل ہو جاتے ہیں، رونا کم نہیں ہوتا، بات بے بات، وقت بے وقت رونا آ رہا ہوتا ہے، بھوک وقت پر نہیں لگتی اور بے وقت بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آتی، ایٹنگ ڈس آرڈر، سلیپ ڈس آرڈر، غصہ، غم اور غم آنسوؤں میں ڈھل رہے ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ بھی زندگی میں ہو جاتا ہے، مگر یہی زندگی نہیں، اور یہ رویہ آپ کو بھرپور زندگی جینے بھی نہیں دے گا۔ تو علاج کیا ہے؟ اداسی کا علاج گانے سن سن کر، فلمیں، ڈرامے وغیرہ دیکھ کر، شادی بیاہ میں ناچ گا کر، بہت زیادہ پارٹی یا تھرل کر کے کبھی بھی ممکن نہیں۔ یہ مزید سیلف پٹی میں ڈالے گا، کیونکہ آپ تنہائی میں پھر شدت سے اداسی کو گلے لگا لیں گے، بلکہ کچھ ہی دنوں میں لوگوں سے چڑھنے اور ان سے جھگڑنے کو اپنا حق سمجھنے لگیں گے، جو کہ ان پر اور خود پر سراسر ظلم ہوگا۔ اس کا بہت ہی سادہ سا حل ہے، اپنے رب سے بات کرنا اور اپنے آپ سے بات کرنا۔ ہوتا اکثر یہ ہے کہ انسان ذہنی دباؤ کی وجہ سے جب کسی مونس و غمخوار ہستی کو اپنے دکھ سنانے لگے تو وہ ہر بات سنبھال کر اسے سنانے کے لیے رکھ لیتا ہے۔ ملاقات یا فون پر بات مختصر بھی ہو، تب بھی خیالات میں اسی انسان سے بات ہونے لگتی ہے، حالانکہ کوئی بھی انسان نہ تو آپ کے حالات بدلنے پر قادر ہے، نہ ہی آپ کو اذیت دینے والوں کے دل بدلنے پر۔ ایک طرف آپ کسی پر بہت زیادہ انحصار کرنے لگتے ہیں تو دوسری طرف اس کی بھی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سی باتیں ممکن ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ وہ آپ سے تھک چکا ہو، یا آپ پر مہربانی کا عادی ہو کر کسی وقت آپ کے لیے درد سر بنتا جا رہا ہو، یا اپنے مشوروں پر بھی آپ سے عمل کروانے پر مصر رہے جن پر آپ مصلحتاً عمل نہیں کر سکتے۔ تو بہترین بات یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا وہ رازدار اور رہنما ولی ہو کہ جہاں ہم ہاتھ کے ہاتھ معاملات اس کے سپرد کر دیں، دل میں جملے بنانے میں، ماضی سے تال میل سمجھانے میں اوور تھنکنگ کا شکار ہی نہ ہو، جبکہ یہاں معاملہ یہ ہے کہ اس پر انحصار بھی عبادت، اس سے مشاورت بھی عبادت، اس سے امید بھی عبادت۔ پھر یہ کہ ہمارے لیے اس بات کو مان لینا بھی نفع مند ہے کہ سائنس کے اصول کسی کے سگے نہیں ہوتے، یہ کافر، منافق، مسلم، مومن سب پر کم و بیش ایک سا ہی کام کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، بیٹے کی یاد میں روتے رہنے سے اتنے بڑے نبی تک کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، تو عمل اور رد عمل کے قواعد سے ہم آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اسٹریس اور غم آندھی کی طرح صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں، ہارمونز تتر بتر ہو کر رہ جاتے ہیں، جن پر دھرے جذبات، رویے اور شخصیت کو کبھی
کبھی ضرب لگتی ہے، کبھی ٹیڑھے اور کبھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں خود کو سمجھانا ہوگا کہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ پھر سے ترتیب بحال ہو جائے گی، اور اس کے لیے خود سے عہد اور ایفائے عہد پر سختی کرنی ہوگی، جگر مضبوط کرنا ہوگا۔ یہ محاورتاً نہیں بلکہ اصلی والا جگر ہے، جو کہ ذہنی دباؤ کے باعث سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے ہارمونز۔ اب اگر جوائنٹ فیملی کی وجہ سے کسی کے لیے خوراک سادہ یا ہلکی پھلکی بنا لینا ممکن نہیں ہو، تو کسی بھی کھانے کی مقدار اور اپنی پلیٹ کے مسالے کم کرنا تو سبھی کے لیے ممکن ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی رفتہ رفتہ اپنی ٹھہری ہوئی زندگی میں شامل کریں ورزش، 2 منٹ وارم اپ اور 3 منٹ ورک آؤٹ سے شروعات کریں۔ بیبی سٹیپس کے ساتھ صحت مند زندگی کی طرف واپس آئیں، دوڑ کر بالکل بھی نہیں، دھیرے دھیرے چلتے ہوئے۔ روزمرہ کے کاموں کی رفتار بس ذرا سی بڑھا لیں، لوگوں سے ذرا سی بات کر لیا کریں، بس اچھی بات۔ آپ کو ہمت کر کے انہیں بھی نرمی کے ساتھ تکلیف دہ بات سے روکنا ہوگا۔ پیدل چلیں، شروع میں فاصلہ اور رفتار دونوں ہی بہت کم، مگر ہر روز پھر ذرا ذرا سا ان کو بھی بڑھاتے جائیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے صحت کی جانب لوٹنے والے عمل اور اس کے رد عمل پر سائنس کے ضوابط کے تحت آپ ڈپریشن کے جن کو بھگانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو اللہ کا فضل اس محنت کو مزید کامیابی بخشتا ہے۔ لگتا ہے کہ دل کے مالک نے رحمت کے فرشتوں کو دل کے ادھڑے زخم سینے پر معمور کر دیا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ اپنی مدد آپ کا ایک بہترین طریقہ ذرا سا توجہ طلب ہے، لیکن نتائج اللہ کے فضل سے بہت عمدہ ملیں گے۔ قرآن کریم کے جز 13 میں سورہ ابراہیم کی آیات 24 سے 27 میں شجر طیبہ اور خبیثہ کا ذکر ہے۔ ان آیات کا نہ صرف مطالعہ کریں، مختلف تفاسیر سنیں، بلکہ تصویر بنا کر ہر حصے پر آیات یا ترجمے کو عنوان کی صورت لکھ کر بوقت ضرورت اپنا موازنہ کر لیا کریں کہ آپ شجر طیبہ ہیں تو کس قدر نایاب ہیں، جبکہ آپ کا حق مارنے والوں کی جڑیں کس قدر کھوکھلی اور عارضی ہیں۔ کچھ تقابل آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے یہاں درج کیے جا رہے ہیں، آپ اس میں اپنے لحاظ سے مزید اضافہ کر لیجئے گا۔